الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ صدق اللہ العظیم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احیا سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیو، محترم بزرگوں اور دوستو، سیرت طیبہ کے عنوان سے متعلق بات چل رہی ہے۔ اسی میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا تذکرہ چل رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اسلام لانا اور آپ کے مسلمان ہونے سے مسلمانوں کو کیا فائدہ پہنچا، اس کا تذکرہ ماقبل میں کیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے فضائل ذکر کیے گئے کہ اللہ کے نبی آپ علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک سے کیا کیا فضیلتیں آپ کے لیے ارشاد فرمائی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ، آپ کا دور خلافت، آپ کا عدل و انصاف زمانے کے اندر مشہور رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ شخص تھے کہ جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ چلے گئے اور وہاں پر یہ مسئلہ پیش آیا کہ لوگوں کو نماز کے لیے کیسے جمع کریں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو جمع کیا، اور صحابہ کو جمع کرنے کے بعد آپ نے ان سے مشورہ کیا کہ نماز کے لیے لوگوں کو کیسے جمع کریں۔ تو کسی نے کہا کہ ناقوس کے ذریعے سے ہم جمع کر لیں گے، کسی نے کہا کہ آگ جلا دیا کریں گے، اس کے ذریعے سے جمع کر لیں گے، کسی نے کیا کہا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا اللہ کے نبی سے کہ اللہ کے نبی، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم ایک شخص کو متعین کر دیں اور وہ شخص الصلاۃ الصلاۃ اس طرح کے الفاظ کا تذکرہ کرے گلی گلی کے اندر جا کر؟ کیا ایسا نہیں ہو سکتا؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رائے بہت پسند آئی، اور آپ علیہ السلام نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا کہ اس پر عمل کیا جائے۔ اذان سے پہلے اس طرح جمع کیا جاتا تھا لوگوں کو نماز کے لیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے کے اوپر ہی یہ فیصلہ کیا گیا تھا۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے کے اوپر قرآن کریم کے اندر، یعنی جو منشا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں آیتوں کا نزول فرما دیا۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے تقریباً 20 آیتیں ایسی ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دل میں ایک بات تھی، ایک منشا تھی، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیتوں کا نزول فرما دیا۔ جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ چاہتے تھے کہ مسلمان کی عورتیں پردہ کریں، تو اللہ تعالیٰ نے پردے کا حکم نازل فرما دیا۔ ایسی اور بھی آیتیں تھیں۔ یہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے جن کے دور خلافت کے اندر امیر، غریب، کمزور، ہر ایک انسان کا دھیان رکھا جاتا تھا، ہر ایک انسان کی رعایت کی جاتی تھی، اور خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایسے جلیل القدر صحابی ہیں کہ جو رعایا کی خدمت خود کیا کرتے تھے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں نے دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ گھر کے اندر داخل ہوئے، پھر واپس اس گھر میں سے واپس نکلے، پھر داخل ہوئے، رات گزر گئی، یہ معاملہ ہو گیا۔ صبح میں اس گھر کے اندر داخل ہوا جس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ داخل ہوئے تھے۔ میں نے سوچا کہ دیکھنا چاہیے کہ امیر المؤمنین اس گھر میں کیوں آئے تھے رات کو۔ جب دیکھا تو اس گھر کے اندر ایک بوڑھی عورت ہے جو آنکھوں سے نابینا ہے، پیروں سے چلنے سے معذور ہے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے اس عورت سے پوچھا کہ رات میں نے دیکھا کہ تمہارے گھر میں ایک شخص آ رہا ہے جا رہا ہے، کیا بات ہے؟ تو اس عورت نے کہا تھا یہ بھلا انسان ہے، دیکھ نہیں سکتی تھی، معلوم نہیں تھا کون ہے، کہا کہ ایک بھلا انسان ہے، ایک کافی عرصے سے یہ میرے گھر کی خبر گیری کیا کرتا ہے، رات کی تنہائی میں آتا ہے، میرے گھر کی جھاڑو لگا دیا کرتا ہے، رات کی تنہائی کے اندر آتا ہے، میرے پانی کے برتن بھر دیا کرتا ہے، رات کی تنہائی کے اندر آتا ہے، میرے اور ضرورت کے سامان مہیا کر دیتا ہے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے اپنے نفس کو مخاطب کر کہا تھا کہ طلحہ، تو امیر المؤمنین کی طاق میں لگا ہوا ہے کہ وہ رات کی تنہائی کے اندر کہاں جا رہے ہیں، تو کہاں؟ اور امیر المؤمنین کہا کہ امیر المؤمنین کا تیرا مقابلہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے، رات کے وقت کے اندر گشت کر رہے تھے، جا رہے تھے،
تو دیکھا کہ ایک عورت ہے، اس کے ارد گرد میں چند بچے ہیں اور وہ بچے رو رہے ہیں. اس عورت نے ایک چولہے کے اوپر ہانڈی کو رکھ رکھا ہے اور اس کے اندر پانی ڈال رکھا ہے، اور اس ہانڈی میں پانی کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ قریب گئے، اس عورت سے پوچھا کہ یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ کہا کہ یہ بھوک کی وجہ سے بلک رہے ہیں، کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے. کہا کہ ہانڈی میں کیا ہے؟ کہا کہ ان بچوں کو بہلانے کے لیے ہانڈی کے اندر پانی کو رکھ دے، نیچے آگ لگا دی. بچوں کو صبر دے رہی ہوں کہ تھوڑی دیر بعد کھانا تیار ہو جائے گا، اور اسی صبر کے اندر اس انتظار میں ہوں کہ یہ بچے سو جائیں کسی طرح. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا اس عورت سے کہ تو نے اپنے حال کو امیر المؤمنین سے کیوں بیان نہیں کیا؟ وہ جانتی نہیں تھی امیر المؤمنین ہے. تو اس عورت نے کہا کیا میں اپنی حالت امیر المؤمنین سے جا کر بیان کروں؟ وہ امیر المؤمنین کیوں بنے ہیں ہمارے کہ جو ہمارے حالات کی خبر گیری نہیں رکھتے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی نظروں کو نیچے کر لیا اور وہاں سے واپس آئے اور اپنے گھر پر گئے. کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بوری کے اندر غلہ لیا، اسی طرح دیگر چیز کھجور لی، کچھ پنیر لیے، کچھ کپڑے وغیرہ لیے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بعض روایتوں میں آتا اپنے سر کے اوپر اس کو رکھا اور بعض روایت میں آتا اپنی پیٹھ کے اوپر رکھا. خادم اسلم نے کہا کہ امیر المؤمنین آپ اس کے بوجھ کو کیوں اٹھا رہے ہیں؟ میں آپ کا خادم ہوں اور کس لیے ہوں میں؟ تاکہ آپ کے بوجھ کو میں اٹھا لوں. امیر المؤمنین میری کمر پر رکھ دیں، میں اٹھا کر لے کر چلتا ہوں، آپ آگے آگے چلیں. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ اسلم مجھے یہ بتا، قیامت کے دن جب اس عورت کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اس کی خبر گیری، اس کی ذمہ داری کے بارے میں، تو بتا اسلم تجھ سے معلوم کیا جائے گا یا عمر سے معلوم کیا جائے گا؟ اگر عمر سے معلوم کیا جائے گا تو یہ بوجھ عمر کو اٹھانا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی پیٹھ کے اوپر رکھا اور یہاں سے چلے جنگل کے علاقے کی طرف، اور پھر وہاں سے سامان کو نکالا، اس ہانڈی کے اندر کچھ سامان کو ڈالا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے، اور وہاں ٹھہر گئے. بعض کتابوں میں لکھا ہے ٹہلنے لگے، بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ وہاں پر ٹھہر گئے. کہا کیا جو امیر المؤمنین کے خادم حضرت اسلم تھے انہوں نے کہا کہ امیر المؤمنین چلیں؟ فرمایا کہ نہیں اسلم، میں نے ان بچوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں ان بچوں کو خوش ہوگا، خوشی کی حالت میں ان بچوں کو دیکھنا چاہتا ہوں. وہ ماں نے ان بچوں کے لیے کچھ حریرہ وغیرہ تیار کیا. جب بچے کھانے لگے اور خوش ہونے لگے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ پھر وہاں سے واپس آ گئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جا رہے تھے، راستے میں ایک عورت نے روک لیا. حضرت عمر سے فرمایا میرے حالات بڑے عجیب چل رہے ہیں، میرے گھر میں کھانے کے لیے نہیں، تنگ دستی ہے، فاقہ ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تو یہیں رک، میں بھی آتا ہوں. اپنے گھر پر گئے، 2 کٹے لیے اور اس کے اندر ناج اور غلہ اور دیگر چیزوں کو رکھا اور کچھ کپڑے وغیرہ لیے اور اس عورت کو لا کر پیش کر دی. بلکہ کتابوں میں تو یہاں تک لکھا ہے کہ ایک اونٹ اور دیا اس کے ساتھ، اس اونٹ کے اوپر لاد کے لائے اور یوں کہا کہ یہ سب کچھ تیرا ہے. ایک آدمی دیکھ رہا تھا سارا منظر، اس نے کہا کہ امیر المؤمنین ایک عورت نے ایک سوال کیا آپ سے، آپ نے اس کو اونٹ دیا، آپ نے اس کے لیے یہ انتظام کیا. امیر المؤمنین تھوڑے سے معاملہ اگر آپ کر دیتے تو وہ بھی کافی تھا اس کے لیے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ سن میری بات، میں نے اس عورت کے والد کو اور اس کے بھائی کو صلح حدیبیہ کے موقع پر لوگوں کی حفاظت کے لیے انتظام کرتے ہوئے میں نے اللہ کے نبی کے ساتھ دیکھا ہے. تو کیسی بات کرتا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وہ سارا کا سارا عورت کو دے دیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ ایسا زمانہ تھا جب کسی حاکم کو کسی جگہ کے اوپر مقرر کیا جاتا، کسی کو گورنر بنایا جاتا، تو 4 شرطیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس سے لیتے تھے کہ تمہیں حاکم تو بنایا جا رہا ہے لیکن ان شرطوں پر بنایا جا رہا ہے. کہ ایک شرط یہ تھی اس کے اندر سے کہ کوئی عمدہ گھوڑا وہ استعمال نہیں کرے. دوسری شرط یہ تھی کہ تم حاکم تو بن رہے ہو لیکن باریک لباس استعمال مت کرنا، ناز و نعمت کا لباس استعمال مت کرنا. اور تیسری شرط یہ تھی کہ تم حاکم تو بن رہے ہو لیکن لوگوں کے لیے تمہارا دروازہ کبھی بند نہیں ہونا چاہیے. کوئی سوال کرنے والا سوال کرنے آئے تو اس کے سوال کو پورا کیا جانا چاہیے. اور چوتھی شرط یہ تھی کہ تم حاکم تو بن رہے ہو لیکن اپنا دربان متعین مت کرنا دروازے کے اوپر کہ ابھی مل سکتے ابھی نہیں مل سکتے. یہ شرطیں تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے. اسی لیے اہل حمص نے حضرت سعید ابن عامر رضی اللہ عنہ کے بارے میں، ایک صحابی تھے حضرت سعید ابن عامر رضی اللہ عنہ جو حمص کے گورنر تھے، تو حمص والوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر ان کی شکایت کی. 3 شکایتیں کی. امیر المؤمنین نے پوچھا کہ کیا شکایت ہے ان کی، کیا دقت ہے تمہیں ان حاکم سے؟ کہا کہ ہمیں 3 باتیں ان کے بارے میں شکایت ہے. کہا ایک تو یہ کہ صبح میں جب نکلتے ہیں تو طلوع آفتاب کے بعد نکلتے ہیں وہ اپنے گھر سے، اس سے پہلے نہیں نکلتے. ہمارے حاکم ہیں، ہمارے فیصلے کرنے والے ہیں،
ہمارے دھیان رکھنے والے ہیں، لیکن جب صبح گھر کو نکلتے ہیں گھر سے تو طلوع آفتاب کے بعد نکلتے ہیں، اس سے پہلے نہیں نکلتے۔ حضرت عمر نے پوچھا دوسری شکایت کیا ہے؟ کہا کہ دوسری شکایت یہ ہے کہ رات کے وقت میں ہماری فریاد کو نہیں سنتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ تیسری شکایت کیا ہے؟ کہا کہ ہفتے کے اندر ایک دن کے اندر وہ چھٹی رکھتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بڑی اپنے اس بات کے اوپر کہ اللہ نے جو مجھے فراست دی ہے، بڑی فکر ہوئی اس بات کے اوپر کہ میں نے سعید ابن عامر کو فلاں جگہ کا حمص کا گورنر مقرر کیا، یہ لوگ ان کی شکایت کر رہے ہیں، کیا معاملہ ہے؟ تو کہا کہ تم بھی آنا اور گورنر کو بھی لے کر آنا۔ حضرت سعید ابن عامر رضی اللہ عنہ بھی آئے اور وہاں کے لوگ بھی آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ لوگ تمہاری شکایت کر رہے ہیں، تمہارے بارے میں ایسا ایسا کہہ رہے ہیں، کیا شکایت ہے امیر المؤمنین ان کی؟ کہا کہ تم ایک ایک شکایت بیان کرو، یہ تمہارا جواب دیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے حمص والوں نے کہا کہ یہ طلوع آفتاب کے بعد نکلتے ہیں گھر سے، اس سے پہلے نہیں نکلتے۔ کہا کہ امیر المؤمنین میرا دل تو نہیں چاہتا تھا کہ میں اپنے عملوں کو ظاہر کروں، لیکن ان لوگوں نے میری بات آپ کے سامنے رکھ دی تو مجھے اب ظاہر کرنا پڑے گا، میری مجبوری ہے۔ امیر المؤمنین میرے گھر میں کوئی خادم نہیں ہے، کوئی کام کرنے والا نہیں ہے، میرے گھر کا جھاڑو پوچھا، میرے گھر کا کام، میرے گھر کا کھانا بنانا، وہ سب کام مجھے ہی کرنا پڑتا ہے۔ امیر المؤمنین اس کام کی وجہ سے مجھے دیر ہو جاتی ہے، اس لیے مجھے آنے کے اندر دیر ہو جاتی ہے، اس لیے میں طلوع آفتاب کے بعد گھر سے نکلتا ہوں۔ حضرت عمر نے پوچھا حمص والوں دوسری شکایت کیا ہے تمہاری؟ تو انہوں نے کہا کہ جی ہماری دوسری شکایت یہ، رات کے وقت میں اگر ان کے پاس جاتے ہیں تو دروازہ نہیں کھلتا، فریاد رسی نہیں ہوتی ہے، فریاد نہیں سنی جاتی ہے ہماری۔ حضرت عمر نے پوچھا کہ عامر ابن سعید کیا جواب ہے تمہارے پاس؟ فرمایا امیر المؤمنین یہ پوچھ رہے ہیں تو بتا رہا ہوں، میں نے دن مخلوق کے لیے کر دیا، دن میں ان کی باتیں سنتا ہوں اور ان کے فیصلے کرتا ہوں، ان کی ذمہ داریوں کو نبھاتا ہوں، اور رات میں نے خالق کو دے دی، میں اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہوں اور نماز پڑھتا رہتا ہوں۔ امیر المؤمنین آپ بتائیں میں کیسے ان کی بات کو سنوں؟ میں خالق کے سامنے رہتا ہوں، میں اللہ کے سامنے کھڑا رہتا ہوں۔ امیر المؤمنین حضرت عمر نے فرمایا حمص والو تیسری بات کہو۔ انہوں نے کہا کہ ہفتے میں ایک دن نہیں آتے ہیں، چھٹی رکھتے ہیں۔ فرمایا امیر المؤمنین میرے پاس کوئی خادم نہیں ہے اور جوڑا میرے پاس ایک ہے صرف، یہ ایک جوڑا ہے، ہفتے میں ایک مرتبہ اس کو دھوتا ہوں، دھونے کے بعد سکھاتا ہوں۔ امیر المؤمنین اس میں کافی وقت لگ جاتا ہے، اس لیے میں ہفتے کے اندر ایک دن چھٹی رکھتا ہوں تاکہ جوڑے کو دھو لوں اور دھونے کے بعد سکھا کر پہن کر پھر نکلتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اللہ کی تعریف فرمائی اور یوں کہا کہ حمص والو اپنے اس گورنر کی تم اللہ کی نعمت کے اوپر شکر ادا کرو۔ یہ سعید ابن عامر رضی اللہ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی گزرے ہیں، بڑے جلیل القدر صحابی گزرے ہیں۔ ان کے بارے میں آتا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خط لکھا کرتے تھے اور یہ خط میں وہاں سے جواب دیا کرتے تھے حمص سے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو خط لکھا، کوئی جواب نہیں آیا، پھر دوبارہ خط لکھا، پھر کوئی جواب نہیں آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دل میں طرح طرح کے خیال آ رہے ہیں، کیا بات ہے عامر ابن سعید کیوں جواب نہیں دے رہا؟ ایک آدمی کو یہاں سے مقرر کیا کہ تم آج حمص کے گورنر ہو اور عامر ابن سعید کو وہاں سے میرے پاس بھیجو۔ یہ گئے یہاں سے، عامر ابن سعید سے کہا کہ تمہیں امیر المؤمنین نے بنایا، تمہیں معزول کر دیا، تمہیں بلایا ہے اور آج سے میں حمص کا گورنر ہوں۔ کہا کہ ٹھیک ہے۔ یہ یہاں سے چلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ روزانہ انتظار میں کہ عامر ابن سعید کیوں نہیں آ رہے، آ جائیں گے، کل آئیں گے، اب آئیں گے، تب آئیں گے، کیا بات ہے کیوں نہیں آ رہے؟ 45 دن گزر گئے۔ لوگوں نے آ کر خبر دیا کہ امیر المؤمنین عامر ابن سعید آ رہے ہیں مدینے کے اندر۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ دیکھو ان سے کہنا پہلے میرے دربار کے اندر آئے، میرے پاس آئے اپنے گھر جانے سے پہلے۔ یا عامر ابن سعید حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ عامر ابن سعید میرا خط تمہارے تک نہیں پہنچا تھا؟ کہا کہ امیر المؤمنین پہنچا تھا، میں جواب لکھنا چاہتا تھا لیکن رعایا کی ذمہ داری میں مشغول رہا۔ امیر المؤمنین میں پیدل چل رہا ہوں۔ یوں کہا اتنے دن کیوں لگ گئے تمہیں آنے میں؟ کہا میرے پاس کوئی گھوڑا کوئی سواری نہیں ہے، حمص سے چل رہا ہوں پیدل اور مدینے پیدل پہنچا ہوں امیر المؤمنین، اس لیے مجھے 45 دن لگ گئے۔ کہا تمہارے تھیلے میں کیا ہے؟ کہا کہ میرے تھیلے کے اندر میری دنیا اور میری آخرت ہے۔ کہا کہ کیا چیزیں دکھاؤ؟ ایک پیالہ تھا۔ کہا یہ میری دنیا اور آخرت ہے۔ کہا کیا کہہ رہے ہو عامر ابن سعید؟ کہا کہ وضو کرنا ہوتا ہے تو اس میں پانی بھر لیتا ہوں، اور آٹا یا روٹی آٹا گوننا ہوتا ہے تو اس میں گون لیتا ہوں، روٹی کھانی ہوتی ہے تو اس میں بھگو کر کھا لیتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یوں کہا کہ تم گھر جاؤ۔ ایک صحابی سے کہا کہ یہ 1000 اشرفیہ ہیں، یہ لے کر جاؤ ان کے گھر پر، آج ان کے مہمان بن رہا۔ اگر ان کی حالت یہی ہے جو میرے سامنے بیان کر رہے ہیں تو ان کو یہ ہدیہ دے کر آنا، ورنہ مجھے حالات آ کر بتانا۔ یہ صحابی ان کے گھر گئے، کہا کہ آج رات آپ کا مہمان لینا چاہتا ہوں۔ کہا کہ بہت اچھی بات ہے۔ اب رات کو یہ عبادت کر رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں، ساری رات عبادت میں گزر گئی۔ صبح انہوں نے یہ اشرفیہ ان کو دی۔
کہا کہ کیا کروں میں ان اشرفیوں کا، 1000 اشرفیوں کا، میرے گھر میں تو کوئی ایسا برتن بھی نہیں ہے کہ جس میں رکھ سکوں۔ بیوی نے اپنے روپٹے کا ایک پلو پھاڑ کر دیا، یوں کہا کہ اس میں رکھ لیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ہدیہ، اس کو قبول کریں۔ انہوں نے اس کے اندر لے لیا اس کو، وہ چلے گئے۔ انہوں نے جا کر بتایا امیر المؤمنین جو حالات جلوت میں ہیں وہی خلوت کے اندر ان کے حالات ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پھر ان کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ عامر ابن سعید، سب سے پہلا سوال، وہ جو میں نے 1000 اشرفیہ تمہیں دی ہیں ان کا کیا کیا؟ تو امیر المؤمنین آپ معلوم کر رہے ہیں تو بتا رہا ہوں، آپ کے آنے سے، آپ کے یہاں پر آنے سے پہلے مدینہ کے غریبوں میں ان کو تقسیم کر آ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جاؤ، یہ بیمار ہو گئے۔ جب یہ بیمار ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پتہ لگا یہ بیمار ہو گیا۔ تھوڑے دن کے بعد خبر آئی کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صحابہ کو جمع کیا اور ان سے پوچھا بتاؤ تمہاری تمنائیں کیا ہیں؟ کسی نے کہا کہ میری تمنا تو یہ ہے کہ میرے پاس سونا ہوتا تو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا، میرے پاس چاندی ہوتی تو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا، میرے پاس یہ ہوتا تو اللہ کے راستے میں۔ حضرت عمر نے فرمایا تھا میری تمنا یہ ہے میرے پاس عامر ابن سعید جیسے لوگ ہوتے تو ملکوں کا گورنر بناتا ان کو، کہ عامر ابن سعید رضی اللہ عنہ۔ اسی سے متعلق انشاءاللہ حضرت عمر سے متعلق آئندہ ہفتے بات